السلام علیکم سونے ناظرین جمشید ستاری دا سلام ہوئے اج دے ای پروگرام دے وچ میں دوہیں زباناں اپنی سرائکی مادری زبان ہے تے اردو ساری قومی زبان ہے ان دوہاں زباناں دے وچ میں تہاڈے نال گال کرے ساں اور کچھ عرصہ پہلے میں لائیو ود جمشید ستاری دا ایک ایڈ دتا ایف بی تے اتنے بھی تے ناظرین نے ان دی کافی میں کو تاکید بھی کیتی ہے کہ کو جلدی شروع کیتا ونجے سو آج ان دا پہلا پروگرام ہے میں جنوبی پنجاب دے حوالے نال میں آپ دوستاں کو جو ہے وہ مخاطب ہاں کہ جنوبی پنجاب دے جڑے مسائل ہیں انہاں دے اوتے لائیو ود جمشید ستاری دے اوتے میں موضوع انہاں دے رکھے ساں اور ممکن ہے ان دے وچ میں کچھ مہمان بھی اپنے مدعو کر گینا انشاءاللہ اگلے پروگراموں دے وچ انہاں دی سیٹ اپ بنائے سوں تو ناظرین آج جو ہے اس پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو تازہ ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو مراکز صحت ہیں ان کا عملہ وہ ہڑتال پہ ہے اور آج یہاں مظفر گڑھ میں جو ضلعی صدر ہسپتال ہے وہاں ان کا پیرامیڈکس کا اور پی ایم اے کا جو پی ایم اے ڈاکٹرز کی تنظیم ہے اور پیرامیڈکس کی تنظیم ہے اس میں جو ڈسپنسرز ہیں یا جو دوسرا سٹاف ہے فیلڈ کا وہ محکمہ صحت کا اس میں آتا ہے جو مراکز صحت ہیں دیہی مراکز صحت ہیں بنیادی مراکز صحت ہیں تو ان کا عملہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے اور یہ کئی دنوں سے یہ جاری ہے اس کا جو اصل جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ نجکاری جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس میں ان کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے آج کی اس ولاگ میں اس کی آج کی رپورٹ جو ہے جو ان کے احتجاج کی ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں آج بہت بڑا اجتماع ہوا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفر گڑھ میں اور جہاں پیرامیڈکس کے نمائندوں نے محکمہ صحت کی جو ملازمین کی ذیلی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندوں نے ان کے عہدیداران نے بڑا پرجوش خطاب کیا اور خاص طور پہ سادہ حق اتھے رکھ اس ٹائپ کے جو نعرے تھے وہ ان کے ہر زبان پر تھے جسے آپ کہتے ہیں کہ زبان زد عام ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ سچویشن اس لیے تھوڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے پبلک کے لیے کہ جو دیہی علاقوں میں جو بنیادی مراکز صحت ہیں جو دیہی مراکز صحت ہیں جنہیں آپ رورل ہیلتھ سینٹرز کہہ لیں وہاں پہ جو لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں ادویات کے لیے جاتے ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو آؤٹ ڈور ہے وہ انہوں نے ہڑتال کی وجہ سے وہ ایکٹیو نہیں رہا تو اس وجہ سے چاہیے تو یہ کہ حکومت اس کا فوری سد باب کرے اور اس کے لیے جو ان کے نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ نجکاری اگر ضروری بھی ہے تو وہ جو ملازمین ہیں ان کے مفادات کا اس طرح سے خیال رکھا جائے کہ وہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمارے مفاد جو ہیں وہ ان پہ کوئی زد نہیں پڑے گی تو اسی طرح ناظرین آج کل جو ہے چینی وہ کچھ زیادہ مہنگی ہو رہی ہے اور مہنگی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اگرچہ یہاں ضلعی انتظامیہ پوری طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہے اور سہولت بازاروں میں جو ہے چینی اور دیگر اشیاء روزمرہ کی وہ بہت ارزاں اور مناسب نرخوں پہ وہ مہیا ہیں پبلک کے لیے لیکن جو دیگر علاقے ہیں جہاں سہولت بازار نہیں ہیں تو وہاں چینی کا نرخ قدرے زیادہ ہو رہا ہے تو چینی کے اس بحران میں میں آج اس پروگرام میں ایک مخدوم غفور ستاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شورا آفاق نظم جو ہے وہ میں آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگرچہ لکھی انہوں نے غالباً 20 سال پہلے لکھی تھی 2 اشرے پہلے لکھی یہ نظم جو ہے آج بھی وہ چینی کا بحران اسی طرح سے ہے تو یہ چینی کے حوالے سے یہ نظم آپ کے پیش خدمت ہے پیاری چینی بتا تو کہاں ہے چینی چینی پکاروں میں بن میں موری چینی بسے مورے من میں اب جو چائے بناؤں تو کیسے میں جو حلوہ پکاؤں تو کیسے تو نہیں آہ میرے کچن میں چینی چینی پکاروں میں بن میں کاش تجھ سے نہ میں دل لگاتا آج فرقت کا یہ دن نہ آتا تجھ کو چکھتا نہ عہد کہن میں
چینی چینی پکاروں میں بن میں، آ کے صورت ہی مجھ کو دکھا جا، رو رہا ہوں بہت اب تو آ جا، بہہ کے آنکھوں کے گنگ و جمن میں، چینی چینی پکاروں میں بن میں، شہر میں چائے تھی اب نہ شربت، یوں چلا آیا میں سوئے پربت، رکھ کے سکرین اپنے دہن میں، چینی چینی پکاروں میں بن میں، اے پری تو ہوئی جب سے غائب، بھول بیٹھا ہوں میں سب مصائب، ہوں مگن صرف تیری لگن میں، چینی چینی پکاروں میں بن میں، تیرے بن کڑوا کڑوا جہاں ہے، پیاری چینی بتا تو کہاں ہے، تجھ کو ڈھونڈوں میں کس انجمن میں، چینی چینی پکاروں میں بن میں، کچھ قریب آ میری پیاری چینی، مجھ میں ہے اب کہاں دور بینی، اتنی طاقت کہاں اب نین میں، چینی چینی پکاروں میں بن میں۔ اور آگے مخدوم صاحب لکھتے ہیں، شعر جس کو بھی میں نے سنائے، ہو گیا شرم سے چائے چائے، ہے وہ کڑواہٹ اپنے سخن میں، چینی چینی پکاروں میں بن میں۔ تو ناظرین، یہ چینی کے حوالے سے ایک نمکین نظم آپ کے سماعتوں کی نظر کی ہے۔ یہ جناب مخدوم غفور ستاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہے اس سے میں نے اقتباس لیا ہے۔ تو اب میں آپ کی آراء سے میں بہت منتظر رہوں گا کہ آپ اس پروگرام کی ابتدائی یہ چیزیں ہیں، آپ کے مشورے بھی مجھے چاہیے۔ جو آپ مشورے مجھے دیں گے وہ میرے لیے اس پروگرام کو بہتر کرنے میں زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ، تاہم میں کوشش کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس میں کچھ ایسے مصروفیات آ جاتی ہیں کہ شاید اس میں ڈیلی والا نہ کر سکوں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ جو تازہ ترین جو مسائل ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے وہ میں آپ سے گوش گزار کر سکوں، اور ان میں کچھ مشورے بھی ہوں گے، ان میں کچھ اپنی تجاویز بھی ہوں گی، تاکہ مل جل کے اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ہم سنوار سکیں۔ یہ اس میں کوشش میری ہوگی کہ تمام چیزیں جو مثبت انداز میں، ایک پازیٹیو انداز میں دیکھنی چاہیے۔ میں نے اس لیے سرائکی کا لفظ، سرائکی کے جو کلمات پہلے کہے ہیں اس کے مطابق میں ہن بھی میں تساں سارے دوستاں کو میں دعوت دینا کہ این پروگرام دے وچ تساں میری مدد کرے سو، میری ہیلپ کرے سو کہ میں این پروگرام کو کتنا زیادہ بہتر مزید کر سکدا۔ اندے جڑے شعری انداز ہے کوئی، اندے میں کوشش کرے ساں کہ سرائکی وسیب دے جڑے سارے نادر نسخے ہیں انہاں دا بھی میں تھوڑا تھوڑا حوالہ تو دیواں، خاص طور تے سارے مظفر گڑھ شہر دے حوالے نال جڑے سارے قدیم روایات ہیں شعر و ادب دیاں، صحافت دیاں، وہ بھی تواڈے گوش گزار کراں، تاکہ آون والی جڑی نسلاں ہیں انہاں کو پتہ لگے کہ سارے مظفر گڑھ دے وچ، سارے جنوبی پنجاب وچ کتنے کتنے وڈے نامور لوگ پیدا تھی چکے ہیں، اور انہاں دے انہاں دے علاقے دے وچ انہاں دے بڑے کارہائے نمایاں ہیں۔ ناظرین، پروگرام دے وچ میں ہن اجازت گھنساں تواڈے کولوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام وچ تساں دیکھ سو اندے کوئی مزید میں بہتری کر کے، مزید بہتر کر کے تواڈے پیش کرے ساں۔ السلام علیکم۔